بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے مرحوم دوست 40 سال سے اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ ان سے ہم قریب رہے، ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دارالعلوم بری کا کوئی استاذ یا کوئی پڑھنے والا طالب علم شاید ہی ہوگا جس کا مولانا علی صاحب نے کام نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا کے اندر کیا خوبیاں تھی اور ان خوبیوں کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح اپنائیں۔ وہ تو دنیا سے چلے گئے، جو جاتا ہے وہ راحت پا لیتا ہے، لذت النظر الی لقاء اللہ اس کو مل جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ پاک نے مولانا میں بڑی خوبیاں رکھی تھیں۔ جو لوگ دارالعلوم بری اور دارالعلوم بری کے اعتکاف اور دارالعلوم بری کی چھٹیوں سے واقف ہے، میں تو ہمیشہ ہمارے حضرت کے لیے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں، اور مولانا بلال صاحب کے سامنے مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن مولانا نے جس طرح دارالعلوم کی پرانی عمارت میں کام کیا ہے وہ نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس مدرسے کو بہت پھولتا پھلتا رکھے۔ میں تو یہ وہاں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں میرے والد صاحب کئی مدت تک ہسپتال میں رہے، اور اس کمرے میں ہم نے الحمدللہ کئی قرآن ختم کیے۔ اسی وجہ سے میں دعا کرتا تھا اللہ یہ جگہ کاش آج تو جسمانی علاج ہو رہا، اللہ روحانی علاج کے لیے دے دے۔ اللہ پاک نے ماشاءاللہ، اور دیکھو اللہ اس کو پھولتا پھلتا رکھے۔ حضرت مولانا کی خوبیوں کے لیے تو گھنٹوں چاہیے، حضرت مولانا بلال صاحب بھی بہت واقف ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کسی امام کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں فجر میں اگر نہ پہنچا تو مولانا علی صاحب موجود ہے۔ حضرت میرے سامنے یہ بری میں حضرت ہوتے ہیں، لیکن مولانا علی صاحب صبح سویرے آ کر 8 بجے گیٹ کھولیں گے، شام کو 8 بجے آ کر گیٹ بند کریں گے۔ دارالعلوم بری کے لیے حضرت مولانا نے جو قربانیاں دی ہے، مولانا تو خیر دور کی بات ہے، میرا اب تک معلوم ہے کہ کسی کے متعلق جس نے دارالعلوم کے لیے تھوڑی سی قربانی دی ہو اور وہ ہماری مسجد میں آئے تو یہ ناممکن ہے کہ میں اس کو گھر چائے کے لیے نہ لے جاؤں۔ تو ماشاءاللہ حضرت مولانا کے تو سب سے بڑی بات جو میں نے مولانا میں دیکھی ہے، 2 باتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ پہلی بات مخلوق کی خدمت۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے مولانا کو اس کام کے لیے کہا اور مولانا نے نہ کہا۔ دارالعلوم کے اساتذہ خود بھی تو بینک میں جا سکتے تھے پیسے رکھنے، حضرت مولانا ایک تو اٹھا رہے ہیں دارالعلوم بری کی رقم جو بینک میں رکھنی ہے، ادھر مولانا ہاشم صاحب کے دارالعلوم کی، ادھر بیوی خالہ کے دارالعلوم کی، اور پتہ نہیں کتنے، اور ساتھ میں پھر، اور کئی دفعہ میں نے مولانا سے کہا اکیلی نہ جایا کرے، کسی کو لے جایا کیجیے، آج کل کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن مولانا بڑی دل جمعی کے ساتھ انہوں نے دارالعلوم بری کا کام کیا ہے، اور اتنے چوکنے تھے کہ وہ دیکھتے رہتے تھے کہ میرے میاں کام بھی کر رہے ہیں، اور دیکھا ادھر حضرت کی گاڑی آئی، دوڑتے دوڑتے خطوط لے کر کتب خانے پہ پہنچے۔ ایک خوبی حضرت میں یہ تھی، اور دوسری خوبی جو ہم علماء کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہم علماء کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں حضرت کے کافی شاگرد، اس لیے میں بتا رہا ہوں، کسی کی میں نے مولانا کی زبان پر غیبت کرتے ہوئے نہیں سنی، میں نے نہیں سنی۔ مولانا آپ نے کبھی سنی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، کسی کے خلاف کبھی نہیں۔ حالانکہ واقعات ہوتے ہیں،
لیکن وہ ہمیں آ کر نہیں سنائیں گے کہ اس طرح ہوا یا اس طرح ہوا. اور آج کل ہم لوگ بس ایک ہی کام ہے ہمارے پاس، انگلیاں ہیں اور موبائل ہے، اس کے خلاف لکھ لیا، اس کے خلاف لکھ لیا، اس کے خلاف لیا. کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے بلا تحقیق کے؟ سوچنے کے بعد جو لوگ وہ اس سے سنتے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا را اللہ سے ڈرو، خدا را اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. آج ہمارے بچے نعوذ باللہ مرتد ہو رہے، اس کی فکر نہیں ہے. کل پاکستان وہ مجھے تو بڑا رس کا حضرت مولانا کل ہم پریسٹن گئے تھے، وہ امجد بابو اور ڈاکٹر نبیل کارڈیولوجسٹ بہت بڑے، چھٹی لے کر بیچارے پاکستان گئے، اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو تقسیم کیا. یہ کام ہمیں کرنی چاہیے. تو اس لیے میں علماء سے درخواست کروں گا کہ ہمارے حضرت جس نہج پر تھے، مولانا علی صاحب، ان کی زندگی کو دیکھو کس طرح تھے. ہمیں یہی ہمارے لیے رہ گیا، دین کا یہی کام ہمارے لیے رہ گیا. تو اس لیے مولانا علی صاحب کی زندگی سے ہم سبق لیں. ہمیں تو سبق لینا ہے، ہمارے سلف صالحین سے سبق لینا ہے. حضرت مولانا کو حضرت بدوری رضی اللہ مرقدہ سے بڑا عشق تھا اور حضرت کو بڑی محبت تھی. وہاں وہ یوسف تھے، یہاں پر ہمارے حضرت کے ساتھ منسقر ہے. 2-3 سال تو انہوں نے حفظ کلاس پڑھا ہے. میں نے خود حضرت سے مشورہ دیا تھا کہ حضرت مولانا بہت چند ہے، ان کو آفس میں بٹھائیے. حضرت نے ماشاءاللہ ان کو آفس میں کئی سالوں تک ہر طالب علم ان کو یاد کرتا ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. میں حضرت مولانا بلال صاحب کو بھی بہت مبارکبادی دیتا ہوں، بڑا ان کو سنبھالا بیچاروں نے بیماری کے زمانے میں. حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، وہ خود جا کر بیچاروں کو لے آتے تھے جب مولانا کو ذرا ڈپریشن ہو گیا تھا. اور ابھی مولانا ہسپتال میں تھے، ہم 2 دفعہ گئے. پھر وہ گھر تھے، وہاں گئے حافظ بشیر کے ساتھ. اللہ حافظ بشیر کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. انہوں نے مولانا کا بہت خیال کیا. اور حضرت مولانا کو ہم نے اصرار کیا کہ آپ کم از کم ایک نماز کے لیے مسجد میں آیا کیجئے. کچھ دنوں پہلے ہی 2 دفعہ وہ دارالعلوم بلیک بنائے عشاء کی نماز میں. تو میں ان کے گھر والوں سے بھی کہتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شریک ہے. جتنا غم تمہیں ہے ہمیں ہی اتنا غم ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کی قبر کو نور سے بھر دے. حضرت اقدس مولانا علی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں تھا تو وہاں انہوں نے مجھے دعا کی درخواست کی، مجھ صاحب آپ دعا فرمائے حرم کے پاس. تو ایک شیخ تھے، میں نے کہا نہیں یہ دعا کریں گے. عراق سے آئے تھے، اس لیے کہ عراق میں آپ کو معلوم ہی نہیں کتنی قربانیاں دیے. تو انہوں نے ایک دعا کی جو مجھے بہت پسند آئی. اللہم انی اسألک الجنت وزیادہ، انی اسألک الجنہ وزیادہ. اللہ میں تجھے جنت مانگتا ہوں اور تیرا دیدار مانگتا ہوں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا علی صاحب کو بار بار اپنا دیدار عطا فرمائے. میں نے تو سچ ایک تو ہماری حضرت کے چہرے مبارک کو دیکھا تھا ہنستے ہوئے، اور مولانا علی صاحب کا چہرہ دیکھا، ایسا لگ رہا کہ اعتکاف میں سو رہے، بالکل جیسے مردہ ہوتا ہے ویسے نہیں، بالکل جیسے سو رہے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی قبر کو نور سے بھر دے. اور اب حضرات سے بہت لجاجت سے درخواست کروں گا، آپ اس مدرسے کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کیجیے، ہر طرح اس کی مدد کیجیے. پھر ہمارے حضرت کے لگائے ہوئے تعلیم بری، پھر مدینۃ العلوم، پھر جامعہ، پھر جو ہے معہد الشہداء، جتنے حضرت کے لگائے ہوئے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے مدرسے، ان سب کے لیے آپ دعا کرتے رہیے کہ اللہ ان مدرسے کو پھلتا پھولتا رکھے. آج کل آپ کو معلوم ہے کتنی پریشانیاں ہیں، یہ کوئی آسان نہیں ہے مدرسوں کو چلانا، خاص طور ان ممالک میں. حضرت مولانا کی درخواست پر میں نے چند الفاظ کہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا علی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے لیے بہت دعا ہو گئی. آپ ذرا سے بھی درخواست ہے کہ مستقل ان کے لیے دعا کیجیے. باقی دعوانا الحمدللہ.